ویلکم بیک۔ FBI نے پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم سمیت 3 ایرانی شخصیات کے نام انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں شامل کر دیے۔ FBI نے الزام عائد کیا کہ رضا امیری مقدم اور دیگر 2 ایرانی شخصیات سابق امریکی ایجنٹ باب لیونسن کے اغوا میں ملوث ہیں۔ رضا امیری مقدم، تقی دانشور اور غلام حسین محمد نیا ایرانی انٹیلیجنس کے افسران ہیں۔ ان تینوں نے 2007 میں امریکی ایجنٹ کے اغوا اور اس عمل کو چھپانے میں ایرانی حکومت کی طرف سے سہولت کاری کی تھی۔ FBI نے ان تینوں کے پوسٹرز بھی جاری کیے ہیں۔ امریکہ کو پوچھ گچھ کے لیے یہ تینوں افراد درکار ہیں۔ سابق امریکی ایجنٹ باب لیونسن 9 مارچ 2007 کو ایران کے جزیرے سے لاپتہ ہو گئے تھے۔ FBI کا کہنا ہے باب لیونسن سے متعلق اطلاع دینے پر $5 کروڑ انعام کی پیشکش بدستور برقرار ہے۔ برطانیہ نے پاکستانی ایئر لائنز پر پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ برطانوی ہائی کمیشن کا کہنا ہے کہ برطانیہ نے پاکستان کا نام پروازوں کے لیے غیر محفوظ فہرست سے نکال دیا ہے۔ پاکستانی ایئر لائنز برطانیہ کے لیے پروازوں کے لیے درخواست دے سکتی ہیں۔ ایئر لائنز کو پروازوں کے لیے UKCAA سے اجازت لینا ہوگی۔ سیفٹی لسٹ سے اخراج آزاد اور تکنیکی عمل کے تحت ہوا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے پاکستان اور UK ماہرین کے تعاون پر اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا، میں پاکستانی ایئر لائن سے سفر کے منتظر ہوں۔ پاکستان کے ساتھ فضائی رابطوں میں بہتری خاندانوں کے ملاپ میں مدد دے گی۔ پاکستان برطانیہ کا تیسرا بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ سالانہ تجارتی حجم 4.7 بلین پاؤنڈ ہے۔ PIA ایک بار پھر برطانیہ کی فضاؤں میں اڑان بھرنے کے لیے پرعزم۔ برطانوی پابندیوں کے خاتمے پر قومی ایئر لائن نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے برطانوی پابندیوں کا خاتمہ PIA کے فضائی حفاظت کی معیاری سند ہے۔ PIA کم سے کم وقت میں برطانیہ کے لیے پروازیں چلانے کی تیاری مکمل کر رہی ہے۔ برطانوی آپریشن کا باضابطہ آغاز اسلام آباد سے مانچسٹر کی پروازوں سے ہوگا۔ ابتدائی طور پر ہفتہ وار 3 پروازیں چلائی جائیں گی۔ وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر دفاع، برطانوی ہائی کمشنر اور دیگر کی کاوشوں سے پابندی کا خاتمہ ممکن ہوا۔ الحمدللہ PIA کی برطانوی فضائی حدود میں واپسی ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا، PIA کی برطانیہ کے لیے پروازوں کی بحالی کے ساتھ پاکستان فاتح ٹھہرا۔ PTI کے وزیر کے غیر ذمہ دارانہ بیان نے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ اس وجہ سے PIA پر یورپ اور برطانیہ میں 4 سال تک پابندی رہی۔ PIA کی بحالی برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں اور پاکستان میں مقیم برطانوی شہریوں کو دوبارہ اکٹھا کرے گی۔ PIA کی برطانیہ میں بحالی دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور روابط کو بھی فروغ دے گی۔ وزیر اعظم نے نائب وزیر اعظم، وزیر دفاع، ایویشن ڈویژن اور تمام سٹیک ہولڈرز کو مبارکباد بھی دی۔ بانی PTI اور غلام سرور نے مل کر PIA کو قبرستان بنا دیا تھا۔ PTI کے وزیر نے اپنے ہی ادارے پر الزام لگا کر پابندی کی دعوت دی تھی، جو ریاست کے خلاف مجرمانہ اقدام تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پابندی کے باعث قومی ایئر لائن کو اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ آج کی خوشخبری سے PIA کی نجکاری میں بھی قدر بڑھے گی۔ سرکاری تحویل میں تو سرکاری افسر ہی چلائیں گے۔ جو کارکردگی دکھائے گا وہ ہمارے سر کا تاج ہوگا۔ معیار پر پورا نہ اترنے پر تعدیبی کارروائی سے گریز نہیں کروں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزارتوں کی کارکردگی پر 2 ماہ بعد جانچنے کا اعلان کر دیا۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ سوات کا واقعہ دلخراش تھا، اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ملک کے مختلف شہروں میں مانسون کے طوفانی سپیل نے تباہی مچا دی ہے۔ PDMA کے مطابق پنجاب میں 24 گھنٹوں میں 30 شہری جاں بحق جبکہ 40 زخمی ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں 7 افراد جاں بحق ہوئے۔ اوکاڑا میں سڑکیں دریا کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ مانسون کا اسپیل خطرناک ہو گیا، کچی اور خستہ حال عمارتیں ڈہ گئیں، کئی علاقے پانی پانی ہو گئے۔ اوکاڑا میں شدید بارش نے شہر کا حلیہ بگاڑ دیا۔ ایم اے جناح روڈ پر عمارت زمیں بوس اور حادثات میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ فیصل آباد میں نشیبی علاقے زیر آب، چھتیں گرنے سے بچے سمیت 7 افراد جاں بحق ہوئے۔ پاک پتن میں چھت گرنے سے 2 افراد لقمہ اجل بنے۔ ساہیوال میں بچی جاں بحق اور 5 افراد زخمی ہوئے۔ عارف پالہ میں مختلف حادثات 3 افراد کی جان لے گئے۔ بہاول نگر اور وزیر آباد میں سڑکیں اور گلیاں ڈوب گئی۔ جڑاوالا میں بھی بارش کے بعد شہریوں کو مسائل کا سامنا۔ ملکوال اور منڈی بہاؤدین کے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو گئی۔ صفدر آباد میں نالا ابل پڑا، پانی آبادی میں داخل ہو گیا۔ نہر کے پشتے میں شگاف سے زرعی اراضی زیر آب آ گئی۔ حافظ آباد کے نواحی علاقے ٹھٹا مانک میں
برساتی نالا اوور فلو ہو گیا، کھیت اور رہائشی علاقہ ڈوب گیا۔ ضلع بونیر کے مختلف علاقوں میں بارشوں سے رابطہ سڑکیں متاثر ہیں۔ حادثات میں 4 افراد جاں بحق اور 12 زخمی ہو گئے۔ سوات میں کچے مکان کی چھت گرنے سے 3 خواتین زخمی ہو گئیں۔ خیبر پختونخوا میں گلیشیائی جھیلیں پھٹنے کا خطرہ بڑھ گیا۔ پی ڈی ایم اے چترال، دیر، سوات، کوہستان کی ضلع انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا۔ ضلع انتظامیہ کو عوام کو گلیشیئرز کی ممکنہ پھٹنے سے متعلق خبردار رہنے، حساس مقامات کی نگرانی اور انخلاء کی مشقیں یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ ممکنہ متاثرہ علاقوں میں انخلاء کے مقامات تیار کریں اور ریسکیو سروسز کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سیاحوں کو محتاط اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات پر مارجن بڑھنے سے عوام مکمل ریلیف سے محروم ہو چکے ہیں۔ پیٹرول پر ترسیل کا مارجن 3 روپے 95 پیسے بڑھا دیا گیا۔ فریٹ مارجن 2 روپے 9 پیسے سے بڑھا کر 6 روپے 4 پیسے فی لیٹر کر دیا گیا۔ ڈیزل پر ترسیل کا مارجن 1 روپے 93 پیسے فی لیٹر بڑھا دیا گیا ہے۔ پیٹرول پر ٹیکسز ڈیوٹیز مارجن عوام سے 103 روپے 42 روپے فی لیٹر اور ڈیزل پر ٹیکسز ڈیوٹیز مارجن قیمت میں 99 روپے 69 پیسے فی لیٹر وصول کیے جا رہے ہیں۔ پیٹرول ڈیزل پر کلائمیٹ سپورٹ لیوی 2.5 روپے فی لیٹر عائد ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں اضافے سے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ مہنگائی کا بوجھ صرف غریب پر پڑتا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر عوام برس پڑے۔ کہا کہ حکومت بتائے 40,000 روپے ماہانہ کمانے والا بجٹ کیسے بنائے۔ مہینے میں تقریباً دوسری دفعہ فیول مہنگا ہو گیا، غریب بندہ مارا گیا۔ ہر چیز مہنگی ہے، پیٹرول مہنگا ہے، سبزیاں مہنگی ہیں، کیا نہیں مہنگا، سب کچھ تو مہنگا ہے۔ 5 روپے 10 روپے بڑھا ہے اور ریٹ ہر چیز کے، گروسری کے، دالیں، گھی، چینی، کرائے، سبزیاں ایسے مہنگی کر دیتے ہیں جیسے تو کوئی جیسے پہلے بحران آیا تھا پیٹرول کا، مل ہی کچھ نہیں رہا۔ تو سب کچھ سموتھ ہی رہنا چاہیے۔ یہ غریب عوام کے لیے انہوں نے کہا تھا ہم جو ہے مہنگائی جو ہے اس پہ کنٹرول کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا کنٹرول ہو رہا ہے؟ یہ تو بڑھائی جا رہے ہیں، ہم کہاں جائیں، کس کو جا کے کہیں؟ ہم پورے دن بائک چلاتے ہیں، بڑی مشکل سے 1,800 روپے کی دیہڑی بنتی ہے۔ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، پیٹرول کے اخراجات، ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ روٹی پوری کرنا بہت مشکل ہے۔ کیا کر سکتے ہیں، یہ تو ہماری حکومت کو چاہیے کہ خیال کرنا ہم لوگوں کو۔ حکومت کی بے حسی ہے، دنیا میں پیٹرول کے ریٹ کم ہو رہے ہیں۔ اس عوام پر رحم کر رہے ہیں، ہم بہت غریب لوگ ہیں نا، ہم پہ ایک نئی مصیبت لا دی جاتی ہے حکمرانوں کی طرف سے، کیونکہ وہ تو عیاشی کر رہے ہیں، ان کو تو اندازہ ہے نہیں ان چیزوں کا کہ بجلی کتنی مہنگی ہوگی، پیٹرول کتنا مہنگا ہوگا۔ غریب بندہ کیا کرے، کرایہ دے دے، بجلی کا بل دے دے، جو ہے نا بچوں کا پیٹ پالے، اور جنہیں ادھر آ کر کے پیٹرول مہنگا ہو جاتے تو ہمارے زندگی بہت مشکل میں گزر رہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ایف بی آر کے چینی کی درآمد پر ٹیکس میں چھوٹ دینے کا نوٹس لے لیا ہے۔ ایس آر او پر وضاحت کے لیے چیئرمین ایف بی آر اور سیکرٹری تجارت کو طلب کر لیا گیا۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جنید اکبر نے کہا کہ ایکسپورٹ پر بھی پیسے لیتے ہیں اور چینی مہنگی بھی ہو جاتی ہے۔ رکن کمیٹی معین عامر نے کہا کہ چینی پر یہ پریکٹس کئی سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، ایسا بار بار ہو رہا ہے، ہمیں ایکشن لینا چاہیے۔ ثناء اللہ مستی خیل نے کہا یہ عوام کی جیبوں پر ڈاکہ اور چند لوگوں کو نوازنے کا طریقہ ہے، یہاں مافیا پل رہا ہے اور غریب عوام کو رلایا جا رہا ہے۔ ایف بی آر نے 5 لاکھ ٹن چینی کی درآمد پر ٹیکس چھوٹ دی تھی۔ ممبر کمیٹی ریاض فتیانہ نے معاملہ اٹھایا تھا۔ جماعت اسلامی نے شوگر مافیا اور مہنگی بجلی پیٹرول کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے ملک بھر میں جمعہ اور اتوار کے روز احتجاج ہوگا کیونکہ اس پی ڈی ایم کی حکومت نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ پاکستانی فضائی کمپنیوں پر برطانیہ کی جانب سے پابندی ختم ہونے کا معاملہ، قومی ایئر لائن جشن آزادی پر 14 اگست سے برطانیہ کے لیے فضائی آپریشن شروع کر رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف کراچی صلاح الدین سے۔ اپڈیٹ کیجیے صلاح الدین۔ برطانیہ کی جانب سے پاکستانی فضائی کمپنیوں پر سے سفری پابندی ختم ہونے کے بعد قومی ایئر لائن نے اپنی تیاریاں شروع کر لی ہیں۔ قومی ایئر لائن نے جشن آزادی کے موقع پر 14 اگست سے متوقع ہے کہ برطانیہ کے لیے اپنا فضائی آپریشن شروع کر دے گی۔ پہلی پرواز اسلام آباد سے مانچسٹر کے لیے آپریٹ کی جائے گی۔ پی آئی اے برطانیہ کے لیے پہلے مرحلے میں ہفتے وار اسلام آباد سے مانچسٹر کے لیے 3 پروازیں آپریٹ کرے گی، جس پر بوئنگ 777 طیارے آپریٹ کیے جائیں گے، جبکہ ترجمان پی آئی اے کا یہ کہنا ہے کہ شیڈول اور سلاٹ کی منظوری ملتے ہی پی آئی اے اپنے فلائٹ آپریشن کا آغاز کر دے گی۔ لیکن دوسرے مرحلے میں جو ہے وہ برمنگھم اور لندن کے لیے بھی پلاننگ کی جا رہی ہے تاکہ براہ راست جو ہے وہ برطانیہ کے لیے پی آئی اے اپنا فلائٹ آپریشن کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دے گی، جبکہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جشن آزادی کے حوالے سے
PIA की कोशिश है कि वो 14 अगस्त को पहली परवाज ऑपरेट करे। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पीपल्स पार्टी ने कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल की शफाफ तहकीकात के लिए वज़ीर आला KP के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। सेक्रेटरी जनरल PPP नयर बुखारी कहते हैं कि शफाफ तहकीकात के लिए वज़ीर आला फौरी इस्तीफा दें। ये है तब्दीली के खैबर पख्तूनख्वा को करप्शन का गढ़ बना दिया। सरकारी वसाइल से जाती तिजोरियां भरने वालों का एहतसाब भी होगा और हिसाब भी। कोई गरीब गलती करे तो चालान की बजाय वार्निंग दें, बड़ी गाड़ी वाले को तुन कर रखें। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का पुलिस लाइंस में खिताब, कहा हर शख्स को इंसाफ दें। जो हमारे सूबे में शहीद हुए हैं, हमारे सूबे के लिए इस साल तमाम फैमिलीज को एक प्लॉट जो है वो इंशाल्लाह अपने रीजन के अंदर सरकारी जो भी हमारे बन रहे हैं उनमें इंशाल्लाह दिया जा रहा है। जो शोधा के लिए SI का कोटा था वो बढ़ा के हमने 5% से 12.5% कर दिया है और माशाल्लाह अब तक 281 शोधा के बच्चे जो हैं SI भर्ती हो चुके हैं। आपने इंसाफ देना है हर शख्स को, चाहे वो कमजोर से कमजोर क्यों नहीं है, और सजा देनी है हर उस शख्स को जो ताकतवर से ताकतवर क्यों नहीं है। ट्रैफिक के भाई भी नजर आ रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है, गरीब लोगों को अगर गलती कर भी लेता है तो चलान मत किया करो, वार्निंग दिया करो। और अगर बड़ी गाड़ी वाला है जो बर्दाश्त कर सकता है तो उनके रखो उसको। मैं आपके साथ हूँ। आपको इस सूबे में अमन कायम करने के लिए जो भी वसाइल चाहिए पुलिस फोर्स के साथ आपके साथ मिलकर इंशाल्लाह अमन कायम करने के लिए अपने तमाम तर वसाइल को बरोकार रहेगी। कोई भी शहीद का फैमिली का मेंबर किसी सरकारी दफ्तर में अगर जाएगा वज़ीर आला से लेकर नीचे तक तो कोई भी वहाँ पे सरकारी अफसर है उसे मिलेगा। बानी ने गुज़िश्ता रोज सख्त पैगाम भेजा है, पार्टी में ज़ाती इख्तलाफात खत्म करें, हमारे लिए ये चीजें बिल्कुल बेमानी है, मिलकर तहरीक पर फोकस करें। अलीमा खानम कहती हैं कि बानी बहुत मुश्किल हालत में है, पार्टी से कहूंगी कि इस पर आवाज उठाएं। बड़ा सख्त कल पैगाम भेजा है, अपने जाती जो इख्तलाफात हैं इनको खत्म करें और आप मिलकर तहरीक के ऊपर फोकस करें। हमारे लिए ये चीजें बेमानी है। हमारे लिए ये मसला है कि जो इमरान खान जिस हालत में है बहुत मुश्किल हालत में, और मैं पार्टी को भी कहूंगी कि अगर जैसे सारे पाकिस्तान को और हमें इतनी तकलीफ है कि जो इमरान खान के साथ हो रहा है, आप भी उसके ऊपर आवाज उठाएं। इमरान खान को इतनी मुश्किल कैद में रखा हुआ है, ये टॉर्चर है। इमरान खान पहले कह चुके हैं कि मैं खड़ा रहूंगा, लेकिन अगर इमरान खान खड़े हैं तो हम सबको उनके लिए खड़े होना चाहिए। हमारे केसेस की खैर है, लेकिन इमरान खान के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, अलीमा बाजी रोज नई कहानी सुनाती हैं। बानी PTI को LED दिया गया है, बावर्ची पसंद के खाने बनाता है। KP में अरबों रुपए का नया स्कैंडल सामने आया है। रोज आके एक नई स्टोरी सुना देती हैं, उनको ये नहीं मिला, उनको वो नहीं मिला। कल सुपरिटेंडेंट जेल की तरफ से पूरी लिस्ट उनको दस्तयाब है, एक्सरसाइज मशीन है जी, LED दिया गया है, बावर्ची अलहदा से उनके लिए खाना बनाता है। 3 महीनों में इनकी 66 से ज्यादा मुलाकातें हो चुकी। जलसे की कसर है, इमरान खान साहब का ज़ाहिर है शौक पड़ा है जलसा करने का, जेल में कुछ जलसा अरेंज करा देते हैं, कैदियों से खिताब कर लें। खैबर पख्तूनख्वा का एक और स्कैंडल आया है अरबों रुपए का, शायद कोई अहम गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने कल जिस तरह की लैंग्वेज, जिस किस्म का लहजा इस्तेमाल किया आलिया हमजा के बारे में, बड़ी तकलीफ हुई, बहुत बुरा लगा। जुम्मा 8 दिन उनको जो है पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। शायद PTI में इज्जत सिर्फ बुशरा बेगम की, फरा गोगी की और अलीमा बाजी की हो सकती है। न्यूयॉर्क के अंदर बहुत बड़ी सैलाबी सूरत हाल है, लेकिन कोई खपती किस्म के बाबा जी बाहर नहीं निकले, बदजबानी नहीं की। गैलप के 2 सर्वे आए हैं, 71% लोगों ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा को फेवरेट वज़ीर आला कहा और मेजॉरिटी PTI के वोटर हैं। KPK की मेजॉरिटी अवाम ने पख्तूनख्वा में करप्शन सबसे ज्यादा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।